اگر گھر میں چیونٹیاں زیادہ ہو جائیں تو ہم ان کو دوائی ڈال کے مار سکیں، مارنا نہیں چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ دوائی جو ہے نا اس کے قریب قریب دور دور راستہ دیں، ان کو ادھر ادھر ڈال دیں تاکہ اس کی بدبو سے وہ نکل جائیں، مارنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق پر ہمیں رحم آنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گئی اور آپ دعا کے لیے حکم دیا کہ لوگ جمع ہو جائیں، استسقاء پڑھ کے دعا کریں گے۔ لوگ نکلے، ابھی آپ راستے میں تھے، فرمایا بھائی بس واپس چلو، انشاءاللہ بارش آ جائے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اتنے لوگ اکٹھے ہوئے استسقاء، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیونٹی بیچاری پڑی ہے اور اپنے پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، کہ یا اللہ اپنے بندوں کی گناہ کی وجہ سے ہمیں تو برباد نہ کرو، ہم نے تو گناہ نہیں کیا۔ بارشیں بند ہو گئی اور ہماری غاروں کے اندر آگ جل رہی ہے، پانی ہے نہیں، زمین تپ گئی ہے، تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر دیا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ان کو بھگانے کے لیے اور کوئی راستہ استعمال کریں۔ اگر ایک عورت کا خاوند مر گیا تو مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے، وہ اسی کے نکاح میں ہے، عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن، اور اگر اس نے دوسری شادی نہ کی تو قیامت میں بھی اسی شوہر کو ملے گی جس کے نکاح میں اس کو موت آئے گی۔ ہاں اگر اس نے دوسری شادی کر لی پھر اب جس کے نکاح میں موت آئے گی قیامت میں اس کو ملے گی۔ اگر عورت نے شادی نہیں کی، وہ عدت وفات کے بعد بیٹھ گئی ہے تو پھر وہ پہلے شوہر کو ہی ملے گی۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ جو عورتیں، جو میری بہنیں بیٹیاں جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، ایسے حالات بھی ہیں نا کہ بیوی جوان ہے، خاوند مر گیا، تو اب وہ ساری زندگی بغیر خاوند کے گزارے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ دیہاتی اور قومی اور برادری کے رواج پہ نہ رہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی کر دے۔ اب دیکھیں نا کتنی میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے ماں سوا سید عائشہ کے ساری بیویاں آپ کی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہیں یا وہ ہیں جن کو طلاق ہو گئی، یا وہ ہیں جن کے خاوند فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، بیوہ ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک ہمارے ہاں بڑا غلط رواج ہے اور ہندوؤں کی رسم ہے، بلکہ ہندو میں ایک قبیلہ تو ایسا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر خاوند مر گیا ہے تو بیوی کو بھی زبردستی باندھ کے اس کے ساتھ چتا میں ڈال دو، ستی ہو جائے، وہ بھی جل کے مر جائے، اس کے بعد اس کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تو یہ کفر کی رسم ہے اور انتہائی غلط رسم ہے۔ کوئی بندہ عورت ہو یا مرد ہو وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے جب تک ان رستوں پہ عمل نہ کرے جو اللہ نے دی ہے۔ اب دیکھو تو شادی کر لی، الحمدللہ، عورت نے بھی شادی کر لی، وہ گناہ سے محفوظ ہو گئی۔ اسی لیے پہلے دور میں یہ رواج ہوتا تھا کہ لڑکیاں جب بالغ ہوتی تھیں نا ان کی شادی فوراً کر دی جاتی تھی تاکہ ان کے دماغ میں ابھی کوئی وسوسہ، کوئی فتنہ آتا ہی نہیں تھا۔ اور آج کل تو اور ضروری ہے کہ ہر لڑکی کے پاس موبائل ہے اور 7 سال کی عمر میں ماشاءاللہ بالغ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان باتوں کا بڑا ہی خیال رکھیں۔ آج کل گھرانوں میں عزت کا محفوظ رہنا بہت بڑا امتحان ہے۔ گھروں کے اندر ٹیلی ویژن ہے، ڈش ہے، کیبل ہے، ٹیلی فون ہے، انٹرنیٹ ہے، پھر مخلوط تعلیم ہے، لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں، کٹھے آتے ہیں، کٹھے جاتے ہیں، پھر کٹھے جناب وہ باہر کے ٹور پہ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے فتنے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھے۔ اگر کوئی آدمی نکاح جہاد میں جو کافروں سے جنگ ہو، مال غنیمت ملے اور باندیاں ملیں تو اس کو بغیر نکاح پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے ملک الیمین جو ہے مملوکہ جو ہے وہ حلال کر دی ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم۔ ہاں یہ بڑا اجر و ثواب ہے کہ آپ اس کو آزاد کر دیں، نکاح کر لیں، یہ الگ بات ہے۔ اگر کوئی نکاح نہ کرے، باندی کی حیثیت پہ بھی رکھے تب بھی جائے۔
7 سال ہو گئے شادی گزرا، میری گھر والی کے پیٹ میں بچہ تھا، لڑائی جھگڑے سے ماں باپ کے گھر میں اس کو میں لینے گیا، اس وقت میری بیوی سے لڑائی ہو گئی، اس میں نے اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دی۔ اچھا یہ تو ہو گئی، پھر سارے ملتان صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے آج سے 1 مہینہ پہلے لڑائی جھگڑے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے سارے سے فون پر بات کی، مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگا، پتہ ہے غصے میں ہو گیا، جب غصے میں زیادہ ہوا تو میں نے 12 گرام زکوٰۃ ہو گئی ہے، باقی سب بہانے ہیں۔ جب بھی آدمی طلاق دے گا غصے میں دے گا، کبھی کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا۔ ایسا کوئی واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی بیوی کو جا کے کہے کہ آج تو میرا دل آپ پہ بالکل اتنا محبت سے بھرا ہوا ہے کہ خوشی کے موقع پر آپ کو طلاق کا ہدیہ پیش کرتا ہوں؟ ایسا گلو کا پٹھا ہے دنیا میں؟ تو جب بھی طلاق دے گا غصے میں دے گا۔ طلاق ہے، غصے میں ہو، محبت میں ہو، اعتدال میں ہو، غضب میں ہو، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ثلاث جدہن جد وحدہن جد، النکاح والطلاق والعقاد۔ اس میں مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق ہو گئی ہے جناب، تمہیں کسی مولوی صاحب یا مفتی صاحب نے نہیں کہا، یہ بھی تم خود گھڑ رہے ہو۔ اگر کسی کے نکاح میں 2 بہنیں ہیں، لیکن وہ اس طرح کہ پہلی بیوی جب فوت ہو گئی تو اس کی بہن سے شادی کرے، وہ جائز ہے۔ منع یہ ہے کہ ان تجمعوا بین الاختین، 2 بہنوں کو یعنی دونوں کو نکاح میں رکھے اور دونوں زندہ ہوں۔ اگر ایک بہن مر گئی ہے، اب اس کی دوسری بہن سے شادی کر دی تو کوئی منع نہیں، اس میں تو شریعت کیوں، اب اس کے گھر میں ایک ہے، 2 تو نہیں ہے، ایک تو فوت ہو گئی ہے۔ تو اس لیے بہرحال یعنی 2 بہنیں نکاح میں زندہ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ایک فوت ہو جائے اس کے بعد اس نے اس کی بہن سے شادی کی ہے تو وہ منع نہیں ہے۔ واللہ